الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے ذمہ داران بھائی، اللہ کا سب سے پہلے میں بے حد شکر گزار ہوں، اس کے بعد ہماری ذمہ داران بھائیوں کا کہ اس ناچیز کو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا گیا. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، خصوصی طور پر آج ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بے حد ضروری ہے. آج اگر آبزرو کیا جائے معاشرے کا، سماج کا، گھروں کا، سوسائٹی کا، تو آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے کرکٹروں کے نام لوگوں کو یاد ہیں، فلم اسٹار کے نام لوگوں کو یاد ہیں، ان کے رہن سہن سے لے کر، ان کے جگہ سے لے کر، ان کے ایج سے لے کر، ان کے لائف اسٹائل سے لے کر A to Z بچے تک کو معلوم. واللہ میں کہتا ہوں، جب میں غور کرتا ہوں تو پانی کے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہانے کا دل کرتا ہے. آج جو ہمارے اسلامک ہیروز جو دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اتنی ساری قربانیاں پیش کی، آج ہم نے ان کو بھلا دیا. آج ہمیں نہ خود یاد ہیں، نہ ہمارے بچوں کو یاد ہیں، نہ گھروں میں ان کے بارے میں کبھی چرچا ہوتا ہے. دور دور تک ان کو بھلا دیا گیا. ہر ایک انسان کے نام پر، خاص و عام کے زبان پر کرکٹروں کے نام، فلم اسٹار کے نام، ہیروز اور ہیروئن کے نام زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں. یا ان کے علاوہ الگ الگ جو سیریل چلتے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے قریبی ملک پاکستان میں الگ الگ قسم کے جو سیریل چلائے جاتے ہیں اسلام کو لوٹنے کے لیے اور اسلام کو داغدار بنانے کے لیے، بہو اور ساس کے درمیان کس طریقے سے لڑایا جائے، کس طریقے سے طلاق کا معاملہ پیش آئے، اس طریقے سے بیوی شوہر کے نافرمان کس طریقے سے بنے، اس قسم کے جو سیریل چلائے جاتے ہیں، اسی میں لوگ ڈوب گئے، ایک دم سے ڈوب گئے. تو آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے جو باتیں میں کہنے کی کوشش کروں گا
ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی کہی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ موضوع ہے عشرۂ مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی اعتبار سے اعلان تو کیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ ان کے اعمال، ان کے کارنامے کچھ ایسے رہے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دنیا کے اندر ہی رہتی دنیا میں زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنت کی خوشخبری سنائے تھے۔ بڑے خوش نصیب صحابہ کرام تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں یا ہم سمجھ لیں کہ صحابی کن کو کہا جاتا ہے، صحابی کن کو کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بی ومات به، یعنی ومات علی الاسلام۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی آپ ان کو کہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ کب، کیسے، کس حالت میں؟ ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، ابو طالب نے بھی تو دیکھا تھا، عقبہ اور عتبہ اور عتیبہ نے بھی تو دیکھا تھا، امیہ ابن خلف نے بھی تو دیکھا تھا، یا ان کے علاوہ دیگر جو دشمنان اسلام سے انہوں نے بھی تو دیکھا تھا۔ لیکن نہیں، شرط لگا دیا گیا کہ وہ لوگ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں دیکھا اسی پر بس نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں ہی ان کی موت ہوئی ہے، تب جا کر آپ کہیں گے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے، ایک انسان نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ضرور تھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ انسان اگر اسلام لے آتا ہے تو آپ ان کو صحابی نہیں کہیں گے، ان کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر اسلام لے آتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی دیکھتا ہے، اسلام لے آتا ہے، لیکن ان کی موت حالت اسلام پر نہیں ہوتی ہے تو آپ ان کو بھی صحابی نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اگر سچ پوچھے تو انسانی تاریخ کو 23 سالہ زندگی میں کیا ملا، تو آپ کہیں گے کہ انسانی تاریخ میں وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں انسانی تاریخ کو وہ دیا جو اس بلو اسکائی کے اندر، یہ نیلے آکاش کے اندر، آسمان کے اندر، دنیا جب سے وجود میں آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک 23 سالہ زندگی میں جو آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، وہ تاریخ میں نہ کسی نے دیا اور نہ قیامت کے صبح تک وہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، ایمان و افروز کا نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس صورت میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں۔ عدل و انصاف کا نمونہ دیکھنا ہو آپ کو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ لیں۔ ایمان اور یقین کا معاملہ ہو تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ لیں۔ کیا دیا آپ نے، کیا دیا آپ نے، یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے الگ الگ اعتبار سے جو امت کو دیا گیا اور الگ الگ اعتبار سے جو ملا، اور اس طریقے سے
پوری دنیا تک اس پیغام کو عام کیا گیا۔ حیا و شرم کو اگر آپ کو دیکھنا ہو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذو النورین کا لقب ملا تھا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یہ چیزیں اگر آپ کو دیکھنی ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے علم اور مفسر اور تفسیر کا معاملہ ہو تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابہ کرام، صحابی رسول کو پڑھیں۔ حدیث کا نالج کی اگر بات کریں تو حدیث کے اندر فقاہت رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اس طریقے سے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں وہ موتی اور وہ جوہر عطا کیا جو اس نیلے آکاش کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ اس ڈیوریشن کو چھوڑ اگر دیا جائے تو نہ کسی نے دیا ہے اور نہ کوئی دے پائے گا۔ بات کریں آج آپس میں ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، 2-4 مثالیں میں دوں گا آپ کو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے، سب سے پہل کرنے والے، ایمان لانے میں پہل کرنے والے، چاہے ان کا تعلق مہاجر سے ہو، چاہے ان کا تعلق انصار سے ہو، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ ممکن ہے اگر ہم چاہتے ہیں سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں، بتا دیا گیا والذین اتبعوهم بإحسان، ان کے نقش قدم پر اور ان کی پیروی کرتے ہوئے جو انسان چلے گا ان کو بھی وہ سرٹیفکیٹ ملے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مطلب یہاں پہ تو ملے گا نہیں، لیکن جزا قیامت کے دن ضرور ملے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے گئے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا کہیں، کون سی باتیں کہیں، کہاں سے شروع کیا جائے؟ اور اسی بنیاد پر بتایا گیا کہ الگ الگ اعتبار سے جو الگ الگ لوگ جو ہمارے سامنے فتنے لے کر آتے ہیں، فتنے لانے کی سب سے بڑی وجہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کے انڈرسٹینڈنگ کو جب چھوڑتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو سب سے بیسٹ جنریشن جن کو قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیسٹ جنریشن کو جب لوگ چھوڑتے ہیں، ان کے انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑتے ہیں، اس قسم کا فتنہ سر اٹھ کر بولتا ہے، یا اس طریقے سے فتنہ اٹھ کر ہمارے سامنے آتا ہے، الگ الگ قسم کے لوگ آتے ہیں، خواہ مودودی کی شکل میں ظاہر ہوں، جماعت اسلامی کی شکل میں ظاہر ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں دوسری شکل میں ظاہر ہوں، لیکن شکل جب ہوتے ہیں جب صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ کر اپنے اعتبار سے اپنے آئیڈیالوجی کو فٹ کرنے کے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ سچ پوچھے تو قرآن نے کہہ دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ کہہ کر اللہ نے یہ پروف ثابت کیا، آپ چاہے کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں، آپ چاہے کتنے بھی سمجھدار ہوں، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، شریعہ کو سمجھنے کے لیے ہماری اس مقدس جماعت جن کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جن کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا، جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ایکسپلین کیے، ان سے زیادہ ہم اور آپ سمجھدار نہیں ہو سکتے۔ بتایا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ لوگ جو دلائل کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، یا اسی طریقے سے مومنین کی راہ کو چھوڑ کر دوسرے کی راہ کی پیروی کرے۔ رب نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے راستہ چھوڑا ہوا ہے، راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، میدان بالکل وسیع ہے۔ یاد رکھو اگر اس چیز کو تم نہیں اپناؤ گے تو اس صورت میں نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تم اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچ لو کہ قیامت کے دن تمہارا انجام کیا ہونے والا، حساب و کتاب کے بعد تمہارا کیا انجام ہونے والا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
मुक़द्दस जमात थी। सच पूछे तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक सिलेक्शन था, जो जिस तरीके से तौरात और ज़बूर इंजील के अंदर गरचे नाम का तस्करा तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से जो बातें आई, उनके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से जो बातें तौरात और ज़बूर इंजील के अंदर पहली किताबों के अंदर जो चीज़ें तस्करा कर दिया गया कि एक नबी आएंगे, एक रसूल आएंगे जिनके जानशीन इस तरीके से होंगे, जिनके मुत्तबईन इस तरीके से होंगे। इनके कई मिसालें आगे हम देखते चले जाएंगे, कई मिसालें मैं पेश करूंगा। आज हम और आप अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं मेरा है, वो कहते हैं मेरा है, वो कहते हैं मेरा है, सब कहते हैं कि भाई मेरा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात में, उस मुक़द्दस जमात में जब हम और आप गौर करते हैं तो हमें पता चलता है उन्होंने मतलब यूँ कह लीजिए मुकम्मल तरीके से अपने आप को, चाहे माल के एतबार से हो, माल की बात करें, जान की बात करें, खेती की बात करें, प्रॉपर्टी जायदाद की बात करें, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्नत चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मिसाल मैं दूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो सहाबा दो अपने अपने मसले को लेकर आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी ज़मीन है, दूसरा कहते हैं नहीं ये मेरी ज़मीन है। ये मसला लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा मैं दोनों की बात बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सुनूंगा और मुकम्मल सुनकर बाकायदा उसी एतबार से फैसला करूँगा। लेकिन हमारे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले लेकिन सुनो, मुमकिन है कई बार एक इंसान लॉयर बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट को हायर करने की बुनियाद पर एक इंसान उसकी प्रॉपर्टी जायदाद नहीं होती है, लेकिन कोर्ट में वो इंसान जीत जाता है, उनकी वो प्रॉपर्टी हो जाती है, खुशियाँ मनाते हैं, चर्म ज़ुबान की बुनियाद पर कह लीजिए आप, या एक इंसान ऐसा है हालांकि उनकी असल प्रॉपर्टी है लेकिन उस इंसान को महरूम कर दिया जाता है क्योंकि वो बोलने की हैसियत नहीं रखता, वो चर्म ज़ुबान के मालिक को माहिर नहीं है। इस बुनियाद पर वो इंसान को वहाँ पे लथेड़ दिया जाता और बाकायदा उनकी जायदाद को मुकम्मल तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश करी सहाबा किराम के ज़रिए से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो मैं फ़ैसला तो ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर किसी की ज़मीन ना उनके हक़ में अगर मैं फ़ैसला सुना देता हूँ तो इस सूरत में वो ये सुनकर ये खुश ना हो, बल्कि याद रखें अगर उनकी वो जायदाद, उनकी वो जगह, उनकी वो ज़मीन अगर नहीं है, अगर मैंने फ़ैसला सुना दिया, ज़मीन नहीं बल्कि उनको जहन्नम का एक टुकड़ा मैंने दिया। कुर्बान जाइए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वही महफिल में उसी जगह में कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई को दे दीजिए, वो कहते हैं मेरे भाई को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई को दे दीजिए। ये मिसाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में मिलती है। मेहमान नवाज तो हम बहुत सारे देखे होंगे, मेहमानी करने वाले बहुत सारे देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन जो मिसाल सहाबा किराम ने पेश किया वो काबिल गौर हैं। वो जैसी मिसाल इस नीले आकाश के अंदर कोई पेश नहीं कर सकता मेरे भाई। अंसारी साहबी के यहाँ अल्लाह के रसूल के मेहमान हाजिर होते हैं, बच्चे को सहला के सुला देते हैं और इस तरीके से अल्लाह के रसूल के मेहमान की मेहमान नवाजी इस तरीके से करते हैं। लोगों को मेहमान को ऐसा लगता है कि जिनके घर में मैं मेहमान बना वो भी खा रहे हैं, बच्चे खाकर आराम से सो गए हैं। याद रखें यह कुर्बानी आज की तारीख में कौन पेश कर सकता। कुरान कहता वही युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कानू बिहिम खसासा। वो सहाबा किराम ऐसे थे जो अपने नफ्स के ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते थे। वो सहाबा किराम ऐसे थे जो खुद फर्श पे सोया करते थे और दूसरों को गद्दों में, मेहमान को गद्दों में सुलाया करते थे। इस तरीके से उन्होंने ऐसी मिसाल पेश करी है जो मिसाल आज तक कोई पेश ना किया है ना कर सकता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अलावा। इसी तरीके से आज इंसान गलतियां जब करता है, कौन ऐसा है
جو انسان اپنی غلطیوں کا کر سامنے بولے بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بھائی میں مانتا ہوں یہاں پہ طاغوتی نظام ہے، یہاں پہ اسلامی نظام نہیں چلتا، لیکن کم سے کم ایک انسان کے اندر اگر ایمان ہے وہ اپنے معاشرتی اعتبار سے، سماجی کے اعتبار سے وہ انسان یہ کہہ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ میں نے غلطی کری ہے، میں یہ سزا کا حقدار ہوں تو مجھے یہ سزا دیا جائے۔ کون ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ امرأۃ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ جہینہ سے ایک عورت تعلق رکھتی تھی۔ بھائی بشر کا تقاضا ہے، بشریت کے ناطے ان سے غلطی ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے غلطیاں کری ہے، مجھے سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے رخ کو بدل لیتے ہیں اور اس طریقے سے پھیر لیتے ہیں، دوسری بار پھر سامنے جاتی ہے، تیسری بار پھر، چوتھی بار پھر، اس قسم کے کوئی بھی ایکسیڈنٹس ہوں تو 4 بار کے بعد وہ حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آپ پیگننسی کی حالت میں ہیں، اس حالت میں اسلام سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، البتہ میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا، جب تک کہ ڈلیوری نہ ہو جائے تب تک میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا۔ ڈلیوری کے بعد فوراً وہ عورت اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، آپ نے ڈلیوری کی بات بتائی تھی، میری ڈلیوری ہو گئی ہے، آپ مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی بندی یہ جو بچے ہیں، بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ دودھ پلانے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ دودھ پلا کر جب تک کہ بچہ اس قابل نہ ہو جائے، جب تک کہ اس قابل نہ ہو جائے کہ یہ کھانے پینے لگ جائے، تب تک آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس طریقے سے ٹائم چلتا گیا، ندامت کب تک، شرمندگی کب تک، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، قربان جائیے 9 مہینے پیٹ میں ندامت، شرمندگی کا یہ بوجھ امرأۃ غامدیہ رضی اللہ عنہ اٹھاتی رہی، بچے کو 2 سال تک دودھ پلائی، اتنے دنوں کا یہ بوجھ اٹھا کر، ندامت اور شرمندگی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اگر وہ چاہتی تو کہیں جا سکتی تھی، اللہ کے رسول نے بلایا نہیں تھا ان کو، وہ خود جا کر حاضر ہوتی ہے، کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں میرا یہ بچہ روٹی بھی کھانے لگا، روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے سزا دے دیجیے۔ قربان جائیے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینے کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، جو سزا متعین شریعت نے کیا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو باقاعدہ اس صورت میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس صورت میں شہر سے جلا وطن کر دیا جائے گا، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں اس قسم کے جرم اگر کرائم انجام دیتے ہیں تو اس صورت میں ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموا البتۃ، کہہ دیا گیا اگر ایک شادی شدہ اس طریقے سے کوئی کرائم انجام دیتا ہے، اگر وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ قربان جائیے، آڈینس حاضر ہیں، سب لوگ اپنے اعتبار سے باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے دل سے توبہ کری۔ حضرت امرأۃ غامدیہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، ان کو جب سزا دی جا رہی تھی تو تھوڑا سا خون کا چھیٹا وغیرہ ان کے جسم پر پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ برے الفاظ کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا خالد لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خالد تم نے اتنی بڑی غلطی کری ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کری ہے، ان کے اس توبہ کو مدینہ کی سرزمین میں 70 گنہگاروں پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو اس صورت میں ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مثال، یہ نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے بہادری اور شجاعت کا نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام اس طریقے سے بے مثال صحابہ کرام ہیں، جن کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے نمونہ اور اس قسم کی مثالیں پیش کی گئی۔ تو یہ تمہیدی طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم بالترتیب عشرہ مبشرہ کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگوں کو مکمل طریقے سے یہ مبارک نشست کمپلیٹ اعتبار سے اس کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔